بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم۔ سورہ معارج کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 19 تا 35 سنانا ہے انشاءاللہ 2 ہفتے میں یا 3 ہفتے میں پورے کریں گے۔ معارج کے معنی ہوتا ہے بلندی، اونچائی، سیڑھی، معراج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر لے جائے گئے تھے۔ معراج ہی کا یہ بہووچن ہے، معارج۔ من اللہ ذی المعارج، بلندیوں والا اللہ جس کی شان بڑی۔ آیت نمبر 19 میں اللہ رب العالمین نے انسان کی ایک کمزوری کو بیان کیا ہے جو پیدائشی اور فطری کمزوری ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ نے وہ کمزوری رکھی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کمزوری سے بچنے کے لیے کچھ کام گنائے جو 8 ہیں۔ وہ 8 کام جو کرے گا وہی اس کمزوری سے بچ پائے گا۔ صحت اگر کمزور ہونے لگتی ہے، پھر ڈاکٹر جو ہدایات دیتا ہے ان ہدایات پر آدمی عمل کرتا ہے، صحت کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ یہاں جس کمزوری کا ذکر ہے وہ ایک بڑے گناہ کی شکل میں ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ گناہ سے بچنے کی فکر کرتا ہے، اور گناہ سے بچنے کے جو طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان طریقوں کو اپناتا ہے تاکہ اس گناہ سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑے کچے دل کا پیدا کیا گیا ہے۔ ہلوع کا ترجمہ ہندی اور اردو میں کچے دل سے کرتے ہیں، لالچی۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیے انسان کہا ہے جس میں سب آ گئے۔ یہ نہیں کہا کہ غیر مسلم کافر کا لفظ نہیں استعمال کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ہلوع کی خود وضاحت آگے کر دی ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، کہ جب اس کو کوئی شر پہنچتا ہے
کسی نقصان سے دوچار ہوتا ہے، کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، کسی آزمائش میں مبتلا ہے، کسی قسم کے گھاٹے سے دوچار ہے، تو گھبراتا ہے، حرف شکایت زبان پر لاتا ہے، بیان کرتا پھرتا ہے۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے، اور دوسرا پہلو وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب حالات اچھے ہیں، کاروبار بھی چل رہا ہے، مزدور پیشہ ہے تو مزدوری چل رہی ہے، صحت اور تندرستی بھی اچھی ہے، جان و مال آل و اولاد میں کہیں سے کوئی آزمائش نہیں ہے، تو اتراتا ہے، خیر اور بھلائی اور نیکی کے کاموں سے رک جاتا ہے، مستی چڑھی ہوتی ہے، اللہ یاد نہیں آتا ہے۔ حلوع کا معنی اللہ تعالیٰ نے یہی دونوں بیان کیے ہیں۔ شر کہتے ہیں کسی بھی قسم کے نقصان کو جو انسان نہیں چاہتا ہے کہ شر ہمارے ساتھ پیش آئے، ایک دم گھبرا رہا ہے، اب کیا ہوگا، پکڑ میں آ گئے، ناشکری کے الفاظ۔ اور اگر حالات اچھے ہیں تو منوع، خیر اور بھلائی کے کام سے رک گیا ہے، نمازوں تک کا پتہ نہیں، اذان سننا گوارا نہیں ہوتا ہے، فجر کی اذان اچھی نہیں لگتی اگر سن لیا تو کہ نیند خراب ہوتی ہے، اس حد تک بگڑا ہوا۔ اس موقع پر اس حدیث کو سن لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، دونوں کنڈیشن اس کے لیے اچھے ہیں، دونوں کنڈیشن اس کے لیے اچھے ہیں، اور یہ سوائے مومن کے، سوائے مسلمان کے کسی کو نہیں ملتا۔ اگر خیر اور بھلائی ملی ہوئی ہے، حالات اچھے ہیں، کاروبار چل رہے ہیں، کاروبار چل رہا ہے، بیماری سے اللہ نے بچا رکھا ہے، فائدے مل رہے ہیں، تو شکر مزید نیکی کرتا ہے، شکر گزاری میں زندگی گزارتا ہے، اپنے منعم اور محسن، انعام اور احسان کرنے والے پروردگار کو اور زیادہ یاد کرتا ہے۔ اور اگر کسی نقصان سے دوچار ہو گیا تو صبر، رب کا فیصلہ جان کر، تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے کہ یہ میرے رب کی مرضی سے ہوا ہے، اس کے فیصلے سے ہوا ہے، فَذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ، دونوں پہلو اس کے لیے اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں ہماری تربیت اسی طرح سے کرنا چاہتا ہے کہ خوشی کا موقع ہو، بھلائیاں مل رہی ہوں تو اور مزید نیکی کرنا ہے، اس کی شکر گزاری میں اپنے آپ کو جھکا دینا ہے، اور اگر حالات ناگفتہ بے ہیں، اپنی مرضی کے خلاف ہیں، تو رب کا فیصلہ مان کر کے اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اب آگے وہ 8 کام اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اِلَّا الْمُصَلِّينَ، ان دونوں کمزوریوں سے کون لوگ بچ پائیں گے؟ ایک کمزوری آزمائش کے وقت جزا و فضا کا، گھبراہٹ کا، شکایت کا، رب کی مزید ناشکری کا،
اور ایک پہلو کامیابی ہے، اچھائی ہے، بھلائی ہے تو اترا رہے ہیں۔ دونوں چیزوں سے بچنا ہے۔ ایک دم سے اللہ رب العالمین نے لفظ الا لا کر الا المصلین، ایمان لانے کے بعد مگر نمازی، پہلا کام ہے نماز پڑھنا، تبھی ان دونوں کمزوریوں سے بچ پائیں گے۔ اب نماز کس طرح سے پڑھیں، پھر اس کو بھی بیان اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ کچھ لوگ نماز میں منمانی کرتے ہیں، جتنی نماز آسانی سے ہاتھ آ گئی صرف انہی نمازوں کو پڑھتے ہیں، خاص طور سے فجر کی نماز پڑھی نہیں جاتی ہے، پڑھتے ہیں تو قضا کر کے پڑھتے ہیں، جماعتیں چھوڑ دیتے ہیں، آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ 8 میں سے پہلا نمبر پر اللہ تعالیٰ نے نماز کو رکھا ہے، اہمیت کو سمجھیں۔ الا المصلین، مگر نماز پڑھنے والے، الذین هم علی صلاتہم دائمون، دوام چاہیے، جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی برتتے ہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، وہ نمازی چاہیے اس کمزوری سے بچنے کے لیے۔ آج کل کے اکثر نمازی اس میں فیل ہیں، اکثر نمازی، وہ جمعے والے نمازی نہیں، یہ 5 وقتہ نمازی۔ اس سلسلے میں ایک بڑی سخت وعید حدیث میں آئی ہے، اس کو ہمیشہ ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے اور اپنے ذہن سے پوچھنا چاہیے، اپنے دماغ سے پوچھنا چاہیے کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہے، وہ کل قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ 5 بڑے بڑے کافر اپنے زمانے کے، اللہ کے دشمن، انسانیت کے دشمن، نبیوں کے دشمن۔ عجیب بات اس حدیث میں کہی گئی ہے جو بہت ہی چونکانے والی ہے۔ اعمال نامے میں نماز ہے، ممکن ہے حج بھی ہو، زکوٰۃ بھی ہو، اگر حج کر لیا، رمضان کے روزے بھی ہیں اور نماز بھی ہے، لیکن صرف نماز کی حفاظت نہیں ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے، نماز کا کیئر اور اہتمام نہیں ہے، تو ایسا نمازی، ایسا حاجی، ایسا زکوٰۃ ادا کرنے والا، رمضان کا ایسا روزے دار ان 5 کے ساتھ ہوگا۔ یہ 5 ہمیشہ کہاں رہیں گے؟ جہنم میں، ابدی ٹھکانہ۔ اب جس کی نماز پابندی کے ساتھ دنیا میں ادا نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ جا رہا ہے، تو وہ کب تک رہے گا؟ یہ ذہن سے پوچھیں۔ اللہ ہی فضل فرمائے۔ جبکہ ایک مومن اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں آئے گا، اللہ جنت نصیب کرے گا۔ جہنم میں ایک پل کے لیے بھی جانا دنیا کے تمام سکھ، آرام، چین کو بھلا دے گا۔ یہ بھی حدیث میں ہے۔ آپ پانی میں انگلی ڈالیے اور اٹھا لیجیے، کتنا ٹائم لگے گا؟ کتنے سیکنڈ لگے گا؟ فوراً ڈالیے اور اٹھا لیجیے۔ اتنی دیر کے لیے بھی دنیا کا ایک سب سے سکھی انسان جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دنیا کا سب سے سکھی، دھنی نہیں، دھنی ہونا الگ بات ہے، سکھی ہونا الگ بات ہے۔
جس نے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، ایسی بڑی تکلیف جس سے اس کو پریشانی ہوئی، کتنی دیر کے لیے ڈالا جائے گا؟ بس انگلی ڈالیے گلاس میں یا کسی برتن میں نکالیے، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا دنیا میں تم نے کبھی سکھ چین آرام دیکھا تھا؟ وہ قسم کھا کر کے کہے گا اللہ سے، میں نے کبھی کوئی سکھ چین آرام دنیا میں نہیں دیکھا تھا، اتنی تکلیف ہوگی۔ تو 8 نیکیوں میں سے پہلی نیکی جو ہے نماز کی پابندی ہے۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون، دائمون ہمیشہ پڑھنے والے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، یہ دوسری نیکی ہے۔ جن کے مال میں اللہ نے حق رکھ دیا ہے، کن کا حق؟ للسائل والمحروم، اس کا بھی جو سوال کرتا ہے اور اس کا بھی جو سوال سے بچتا ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے چپک کر کے نہیں مانگتا، ان کے چہرے مہرے سے ان کو پہچانو کہ یہ محتاج ہے لیکن غیرت مند ہے، کہتا نہیں کسی سے، ایسے آدمی کو دیتا ہے۔ اگر زکوٰۃ فرض ہے جو اسلام کا بڑا اہم رکن ہے 5 ارکان میں سے، تو 2.5%۔ زکوٰۃ دینے کے بعد بھی عام نفلی صدقات کرتے رہنا چاہیے، جس سے رب کا غضب اور غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، دنیا میں بری موت سے اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا ہے جو صدقے کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ 2 بڑی اہم نیکیاں ہیں، 8 میں سے 2، ایک نماز کی پابندی اور ایک مالی عبادت۔ مکی صورت ہے، مکے میں زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوئی تھی، مدینے میں ہوئی تھی، عام صدقات۔ بڑا تعجب ہوگا، آپ مکی صورتوں میں دیکھیے، مدنی صورتوں سے زیادہ خرچ کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے مکے میں، جان کے لالے پڑے ہیں، کاروبار پھیل کر دیا کافروں نے مسلمان ہونے کی وجہ سے، محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، ساری آزمائشیں ہیں، اور اللہ رب العالمین تقریباً ہر صورت میں یا تو صراحتاً یا اشارتاً اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو۔ کیسے ایمان والے تھے وہ! تو ان 2 نیکیوں کو پہلے یاد رکھیے۔ مالی عبادت جو صدقہ اور زکوٰۃ کی شکل میں ہے، اس کے لیے بہت زیادہ مالدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی زندگی کے روٹین میں یہ ہو کہ کچھ نہ کچھ روزانہ صدقہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مثال دیا، کھجور کے ایک ٹکڑے کے برابر صدقہ، کھجور کے ایک ٹکڑے کے برابر صدقہ، اگر یہی تمہیں میسر ہے تو اتنا ہی کر دو اور جہنم کی آگ سے اس صدقے کے ذریعے نجات پاؤ۔ ایک ٹکڑے کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ روزانہ 5 روپے الگ کر دیں، چلیے زیادہ نہیں، ابھی صرف آپ 5 روپے کسی کو دیجیے، وہ کوئی حیثیت نہیں، روزانہ ہم 5 روپے صدقے کی نیت سے الگ کر دیں، 30 دن میں کتنے ہو جائیں گے؟ 150، ایک دن 150 مہینے میں صدقہ ہو جائے گا۔ یہی حیثیت، یہی کیجیے۔ اس عبادت میں کوتاہی ہوتی ہے، صرف نماز میں نہیں، مالی عبادت میں کوتاہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دونوں کمزوریوں سے وہی لوگ بچ پائیں گے جن کے اندر یہ صفتیں ہوں گی۔ ان میں سے 2 کا بیان آج ہوا، آئندہ انشاءاللہ اور جو بچ گئے ہیں 6 ان کو بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایسی کمزوریوں سے اور کوتاہیوں سے بچائے جو کمزوریاں اور کوتاہیاں پیدائشی طور پر رکھی گئی ہیں اور ان کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔